والقلم وما يسطرون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں، ادھو ٹھاکرے کا بیان۔ کشمیر طلبہ کو رول نمبر ڈاؤن لوڈ کرنے میں پریشانی، دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور۔ شہر ترمیم قانون علی گڑھ میں خواتین مظاہرین کا ویڈیو بنانے کو لے کر ہوا ہنگامہ۔ بھیم آرمی کے بند کا ملک بھر میں اثر، حکومت کے خلاف عوام کا زبردست غصہ۔ گلا خراب ہوتا ہے تو ہو جانے دیں، مستقبل خراب نہیں ہونے دیں گے، نعرے باز انقلابی خواتین کا بیان۔ مرکزی وزیر دفاع کا بیان، ان کی بے بسی کا عکاس محمد یوسف تارگامی۔ ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے مغربی بنگال اور بہار اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی شکست یقینی، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ اے ایم یو تشدد، پولیس پر کارروائی کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایت، 6 طلباء کو معاوضہ۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے استعفیٰ کا کیا اعلان۔ زلزلے سے ہلاکتوں پر یورپی وزراء کا اظہار تعزیت۔ پی کے کے 2 مزید دہشت گردوں نے گرفتاری پیش کر دی۔ جہاں پی کے کے قاتل بے مہار پھرتے تھے، آج وہاں امن و امان کا دورہ ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ تلابیز میں ترک فوج کا چھاپا، 5 دہشت گرد گرفتار۔ یہ وبا ہمارے لیے ایک بحران اور سخت امتحان کی حیثیت رکھتی ہے، شی جن پنگ کا بیان۔ پٹی میں پولیس اور فوج کے مابین فائرنگ، 2 افراد ہلاک۔ امریکی پابندیاں کسی کورونا وائرس سے کم نہیں، ایرانی صدر کا آیا بیان۔ عراق مختلف حملوں کے دوران 4 افراد ہلاک، 6 زخمی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم، معاف کیجیے گا، ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کل چونکہ ویکلی ہمارے جو آتے ہیں اہم ترین پروگرام وہ شائع نہیں ہوئے تھے، اس میں سے ایک پیغام فرقان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ جائیں دیکھیں اور ان کی لنکس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے 1 ملین سبسکرائبرز کی دوڑ میں شامل ہو جائیں، مشن میں شامل ہو جائیں، نئے افراد کو جوڑیں۔ اور آج کے ایوننگ پرائم ٹائم میں دلی میں جو ہنگامے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے ظلم و تشدد کے ویڈیوز آئے ہیں، وہ ساری چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دکھایا گیا ہے، تبصرہ ہوا ہے۔ ضرور دیکھیں اور ضرور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ وہاں کے حقائق لوگوں تک پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ اور جو اپیل آپ لوگوں سے بارہا کی جا رہی ہے سیدھی بات کی جانب سے، امداد کے لیے، مالی امداد کے لیے، تعاون کے لیے، اس پر غور کریں۔ بہرحال ناظرین آج کی پہلی خبر ہے ممبئی سے۔ انجمن اسلام میں مہاراشٹرا کے سابق وزیر اعلیٰ عبدالرحمان انتولے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ایک منجھا ہوا سیاستدان قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، این سی پی لیڈر شرد پوار، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد اور شاعر و نغمہ نگار جاوید اختر نے اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے انہیں بے باک اور نڈر رہنما بتایا، جس کا ایک پہلو ادب سے ان کی انسیت بھی تھی، اور اپنی منگیتر نرگس انتولے کو خطوط بھی لکھے جو کہ ان کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب کا نام بنام نرگس بقلم عبدالرحمان انتولے کا اجرا بھی عمل میں آیا، جسے ان کی صاحبزادی نیلم مشتاق انتولے نے کیا ہے۔ انجمن اسلام لا کو مہاراشٹرا کے سابق وزیر اعلیٰ بیئر سیٹر عبدالرحمان انتولے کے نام سے منسوب کرنے کی شاندار تقریب میں بلا تفریق سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر عبدالرحمان انتولے کے ذریعے لکھی گئی کتاب نرگس بقلم انتولے کے نام سے منسوب کرنے کی شاندار تقریب میں تمام پارٹیوں کے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مسلمانوں کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب خبر سری نگر سے۔ وادی کشمیر میں اگرچہ 2G موبائل انٹرنیٹ خدمات بحال ہوئی ہیں، تاہم سرکاری مواصلاتی کمپنی بھارت سنچار نگم لمیٹڈ کی براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس کی مسلسل معطلی کے باعث طلباء کو فارم جمع کرنے یا رول نمبر سلیپیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے متعلقہ ضلع مجسٹریٹ دفاتر کے چکر برابر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ 2G انٹرنیٹ سروس کی بحالی ان کے لیے نامناسب ثابت ہو رہی ہے، جس کے باعث ان کی مشکلات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ طلباء کی ایک گروپ جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی نظامت فاصلاتی تعلیم میں مختلف PG، انڈر گریجویٹ، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز ہیں زیر تعلیم ہیں، انہوں نے UNA اردو کو بتایا، ہم 8000 طلباء معنوں میں مختلف مضامین بشمول پوسٹ گریجویٹس
اور گریجویشن کر رہے ہیں. ہمارے امتحانات مارچ میں ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رول نمبر سلپیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ضلع مجسٹریٹ کی دفاتر کا چکر کاٹنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک تو ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ وائٹ لسٹڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹوں میں شامل ہی نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ ہمارے علاقائی مرکز میں BSNL کا براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے جو سرکاری حکم نامے کے باوجود مسلسل معطل ہے. اب خبر علی گڑھ سے. ملک بھر میں CAA اور NRC کے خلاف ہو رہے دھرنا و احتجاج کی طرح علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی کے بعض شہر میں متعدد مرتبہ الگ الگ دھرنے و احتجاج ہو رہے ہیں. اسی سمت میں شہر کے علاقے شاہ جمال میں بھی دہلی کے شاہین باغ کی طرز پر خواتین کا دھرنا گزشتہ 25 روز سے زائد مدت سے جاری ہے. گزشتہ ایک روز قبل تیز آندھی اور بارش کے ساتھ برفباری کے سبب دھرنے پر موجود خواتین نے خیمہ لگانے کے لیے ترپال یا موم جامہ لگانے کی کوشش کی، تو موقع پر موجود پولیس فورس نے انہیں تیز بارش کے باوجود یہ سب لگانے سے روک دیا. اس سے ناراض خواتین نے کل صبح اوپر کوٹ کوتوالی کا گھیراؤ کرتے ہوئے حکومت کی سازش قرار دیا اور ضلع انتظامیہ سے دھوپ و بارش سے بچاؤ کے لیے ترپال لگانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ کیا. کئی راؤنڈ کے مذاکرے کے بعد شاہ جمال میں ترپال لگانے کی اجازت دے دی گئی. اوپر کوٹ پر خواتین اس کے بعد بھی جمع تھی. اسی درمیان ترکمان گیٹ کی جانب سے آنے والے مرد و خواتین کی ویڈیو اپنے موبائل سے ونئے نام کے ایک نوجوان کے بنائے جانے پر علاقائی لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن وہ ویڈیو بناتا رہا. کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. اسی بات پر ونئے بھڑک گیا اور اس نے اپنی کھوکے نما دکان میں لوٹ و آگ لگائے جانے کی افواہ پھیلا دی، جس کی وجہ سے بجرنگ دل و BJP سمیت تمام شدت پسند تنظیموں کے افراد جمع ہو گئے اور انہوں نے پولیس و ضلع انتظامیہ کو اطلاع دے کر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے بازار بند ہو گئے. حالانکہ اوپر کوٹ و آس پاس کے بازار پہلے سے ہی بند تھے. پولیس نے جمع بھیڑ کو دوڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خواتین و بچوں کو بھی نہیں بخشا اور ان پر آنسو گیس کے گولے داغے. دوسری جانب سے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا. اس طرح کی خبریں آئی ہیں. اب خبر نئی دہلی سے. ملازمتوں کی ترقی میں ریزرویشن کے حق میں اور CAA NRC NPR کے خلاف بھیم آرمی کی طرف سے کل یعنی 23 فروری کو بند کا اعلان کیا گیا ہے. کئی ریاستوں میں بند کا بڑے پیمانے پر اثر دیکھنے کو ملا. UP کا سہارنپور ضلع جہاں بھیم آرمی تشکیل دی گئی تھی، یہاں بھارت بند کے لیے پولیس نے تمام بندوبست کیے تھے اور چپے چپے پر پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے. سہارنپور کے علاوہ مغربی اتر پردیش کے میرٹھ، شاملی، مظفر نگر، باغپت، غازی آباد اور ہاپوڑ کے علاوہ اتراکھنڈ کے ہریدوار میں بھی بند کا اثر زیادہ دیکھنے کو ملا. اب لکھنؤ سے آس محمد کیف کی رپورٹ. شہریت ترمیمی قانون کے خلاف شاہین باغ کی طرز پر ملک بھر میں خواتین کے دھرنے و احتجاج جاری ہیں. تمام مظاہرین اور ان کی قیادت کرنے والی بیشتر خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کبھی دھرنوں میں شرکت نہیں کی تھی. یہاں تک کہ یہ عوامی طور پر بھی زیادہ نہیں جانی جاتی، لیکن آج ملک اور دستور کی بقا کی خاطر نہ صرف سراپا احتجاج بنی ہوئے ہیں بلکہ زور و شور سے اپنے آواز بھی بلند کر رہی ہیں. CAA مخالف دھرنوں کے دوران سب سے مشکل کام نعرے لگوانے کا ہوتا ہے اور اس کام کو متعدد نوجوان خواتین بخوبی انجام دے رہی ہیں. ان نعروں سے خواتین کی توانائی برقرار رہتی ہے اور کئی نعروں کو خوب پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. مظاہروں کے دوران زوردار نعرے لگوا کر بہت سی خواتین نے اپنے گلے بھی خراب کر لیے ہیں. شاہین باغ کی فاطمہ، لکھنؤ کی سیدہ ناصرہ اور وارثہ، حوضرانی کی ہنا اعجاز میواتی اور دیوبند کی ارم عثمانی ایسی خواتین ہیں جو خاتون مظاہرین کا جوش برقرار رکھنے کے لیے مسلسل نعرے لگواتی ہیں. لکھنؤ کے سب سے زیادہ مشہور نعرے یہ ہیں: نہیں کسی کے باپ کا، یہ ملک ہمارا آپ کا، بول ساتے ہلہ بول، CAA پر ہلہ بول، اور آزادی کا نعرہ تو ملک بھر میں ہر مظاہرہ کرنے والے کی زبان پر رہتا ہے. اب خبر سری نگر سے. CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا بیان کہ میں جموں کشمیر کے 3 سابق وزرائے اعلیٰ کی رہائی کے لیے دعا گو ہوں، اس کے رد عمل میں کہا کہ موصوف مرکزی وزیر نے یہ باتیں کہہ کر اپنی بے بسی کا برملا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ راجناتھ سنگھ ایک سینئر مرکزی وزیر ہیں، بہتر ہوتا اگر وہ دعا کرنے کے بجائے یہ معاملہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ساتھ اٹھاتے. بتا دیں کہ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے گزشتہ روز ایک ایجنسی کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے 3 سابق وزرائے اعلیٰ رہا ہو جائیں. مجھے امید ہے کہ وہ کشمیر میں حالات بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے. اب خبر ممبئی سے. ممبئی کے آزاد میدان میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے آل انڈیا تحفظ جمہوریت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا. جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے تحفظ جمہوریت کانفرنس عوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کو NRC کے معاملے پر اپنا موقف واپس لینا ہی پڑے گا.
ملک میں بے چینی ہے اور خراب حالات ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ جمع شہریت دینے کے قانون شہریت ترمیمی قانون کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شہریت چھیننے کے قانون این آر سی کے خلاف ہے۔ جمعیت این آر سی قانون کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ مرکزی حکومت کو ہر حال میں این آر سی قانون واپس لینا ہی پڑے گا۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سوموار کو اتر پردیش کے ڈی جی پی کو ہدایت دی کہ وہ ایسے پولیس والوں کو پہچان کر ان کے خلاف کارروائی کریں جو موٹر سائیکل کو توڑنے پھوڑنے اور غیر ضروری طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء پر لاٹھی چارج کرنے میں شامل تھے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی سفارش پر چیف جسٹس گووند ماتھر اور جسٹس سمت گوپال کی بینچ نے یہ حکم دیا ہے۔ پچھلے مہینے ہائی کورٹ نے پولیس کے تشدد کے الزامات کی جانچ کے لیے این ایچ آر سی کو ہدایت دی تھی اور کہا تھا کہ 5 ہفتے میں وہ جانچ پوری کریں۔ اب خبر ملیشیا سے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے آج اپنے استعفیٰ کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے بیان جاری کر کے کہا، مہاتیر محمد نے آج اپنا استعفیٰ ملیشیا کے بادشاہ کو بھیج دیا۔ وزیر اعظم کے استعفیٰ کے اعلان سے ملیشیا میں سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہاتیر محمد کے خلاف سیاسی سازش کی جا رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے اتوار کو ملاقات کی تھی۔ ملیشیا کے وزیر اعظم آفس کے مطابق مہاتیر محمد نے مقامی وقت کے مطابق دن 1 بجے اپنا استعفیٰ شاہی محل میں جمع کروایا تھا۔ اب خبر ترکی سے۔ وزیر خارجہ میولوت چاوشولو نے ایران میں آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والے ترک ضلع وان میں ہلاکتوں پر تعزیتی پیغامات جاری کرنے والے یونان، لاٹویا اور لتھوانیا کے وزرائے خارجہ اور البانیہ کے قائم مقام وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان وزراء اور قائم مقام وزراء نے ٹویٹر پر ترکی سے اظہار تعزیت کیا تھا، جس کا جواب ترک وزیر خارجہ نے بھی ٹویٹر پیغام کے ذریعے دیا۔ اب خبر شمالی عراق سے۔ شمالی عراق اور شام سے فرار ہوتے ہوئے پی کے کے 2 دہشت گردوں نے خود کو ترک حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ان دونوں دہشت گردوں نے ضلع شرناک اور ماردین کی سرحد پر اپنی گرفتاری پیش کی۔ ایک اور خبر ترکی سے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ادلب 4 رکنی سربراہی اجلاس 5 مارچ کو استنبول میں منعقد ہوگا۔ کل ازمیر کے علاقے برگاما میں عوام سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ملک کے اندر اور سرحد پار آپریشنوں کے ذریعے علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم پی کے کے کو اس کی تاریخ کی کاری ترین ضربیں لگائی ہیں۔ ہم نے نہ صرف دہشت گردوں کو انہی کے کھودے ہوئے گڑھوں میں دفن کر دیا ہے، بلکہ چشمہ امن، شاخ زیتون اور پنجہ آپریشنوں کے ذریعے شام اور عراق میں انہیں شکست بھی دی ہے۔ اب خبر تل ابیض سے۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق شام میں چشمہ امن آپریشن کے حامل علاقائی تل ابیض میں تنظیم پی کے کے 5 دہشت گردوں کو ان کے گھروں سے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف بیک وقت آپریشن کرتے ہوئے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب خبر چین سے۔ چین میں کورونا وائرس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 2594 تک پہنچ گئی ہے۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق حالیہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے 150 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 409 نئے مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2594 ہو گئی، جن میں سے 2 کا تعلق ہانگ کانگ سے تھا۔ وائرس کے مریضوں کی تعداد بھی 77,150 ہو گئی ہے۔ اب خبر ہیٹی سے۔ ہیٹی میں پولیس اور فوج کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بہتر تنخواہوں کا مطالبہ کرنے والے پولیس اہلکاروں نے گزشتہ روز سحپہر کے وقت صدارتی محل پر دھاوا بول دیا تھا اور اسی وقت وہاں حفاظت پر مامور فوجی اہلکاروں کے مابین فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ جھڑپ کئی گھنٹوں تک جاری رہی اور اس میں 2 اہلکار ہلاک اور متعدد اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اب خبر ایران سے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کی نئی پابندیوں کو کورونا وائرس کی نئی قسم سے مشابہ قرار دے دیا ہے۔ صدارتی ایوان کے مطابق روحانی نے تہران میں موجود آسٹریا کے وزیر خارجہ الیگزینڈر شالنبرگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امریکہ کی طرف سے اقتصادی پابندیوں کے علاوہ خوراک اور ادویات پر روک تھام کا حوالہ دیتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ پابندیوں کا یہ نفاذ دہشت گردی ہے اور امید ہے کہ یورپی یونین اس انسانی ذمہ داری میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ امریکی پابندیاں کورونا وائرس کی طرح ہیں جو کہ ضرورت سے زیادہ خوف پھیلانے کا سبب ہیں۔ اب
خبر عراق سے۔ عراق کے صوبوں بغداد اور دیالہ میں مسلح حملوں کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ بغداد پولیس کے مطابق جنوب مشرق بغداد کے بطلو نامی علاقے میں ایک ٹریفک پولیس نصر نامی علاقے میں ایک عام شہری جبکہ الصدر کے علاقے میں ایک سرکاری ملازم ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔